حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، برطانیہ کے شہر لندن سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اور آج ملٹیپل سٹوریز لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، سب سے اچھی خبر، امریکہ کی جانب سے جو مجید بریگیڈ ہے اور PLA ہے، ان دونوں جماعتوں کو عالمی دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے سفارتی محاذ کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ یہ مسلسل بلوچستان کے اندر ہندوستان کی پراکسی کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ ہندوستان سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو لوگ ان کے یعنی پاک فوج کے ساتھ لڑائی کے دوران زخمی ہوتے ہیں، ان کا علاج اور ٹریٹمنٹ بھی ہندوستان کے مختلف بڑے شہروں کے ہاسپٹلس کے اندر جو ہے یہ اوپنلی کرا رہے تھے۔ تو آپ کم از کم ان کی فنڈنگ کرنا ہندوستان کے لیے اوپنلی یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور اس کے شواہد اگر پاکستان حاصل کر لیتا ہے تو یقینی طور پر ہندوستان کو ٹیرر جو فائنینسنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی حافظ سعید عاصم منیر جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل، ان کے دورہ امریکہ کے فوری بعد پاکستان کو حاصل ہوئی، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے، انہوں نے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، ان کو ایٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے الحمدللہ بہت خوش آئند ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ ہندوستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے۔ دیکھیں، جو براس کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یعنی براس کے اندر ہی PLA ہے، براس کے اندر ہی مجید بریگیڈ ہے، براس کے اندر ہی جو ہے وہ لشکر بلوچستان ہے، براس کے انڈر ہی یہ جو بلوچ یکجہتی والے ہیں، یہ بھی ان آفیشلی انڈکلیئر جو ہے یہ براس کا حصہ ہے۔ ان کی بھی فنڈنگ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہے، بلوچ یکجہتی کی فنڈنگ بھی ساری جو ہے نا وہ ہندوستان کر رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے جی، میں یہاں پر برطانیہ میں جب پڑھتا تھا پہلے، تو یہاں پر ہربیار مری کے ساتھ میری میل ملاقات ہوتی تھی، اور اس وقت بھی ہمیں سننے کو یہی بات ملتی تھی کہ ہربیار مری صاحب کا جو انڈین ایمبیسی ہے اس کے ساتھ رابطہ ہے، اور میری جب ملاقات ہوتی تھی، بات چیت پوچھتے تھے، وہ بڑا اپنے اوپر بلوچوں کے حوالے سے، بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ لیکن جناب آج 30-35 سال ہو گئے اس شخص نے پاکستان کی طرف منہ تک نہیں کیا، کوئی ان کا پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ یورپین لائف سٹائل کے اندر مکمل بلینڈنگ ہوئے ہیں، صرف ہندوستان سے را سے پیسے لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ بدامنی جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہربیار کا جو چھوٹا بھائی ہے، جن کو مہران مری کہتے ہیں لیکن ہم تو زامران کہتے تھے، زامران اور ہربیار یہ دونوں بھائی کٹے تھے۔ پھر معلوم ہوا کہ جناب کیونکہ ہندوستان سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی دکانیں سجا لی، اور یہی جو ہے سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ جو پراکسی کے طور کے اوپر ہندوستان کے یہ کام کرتے ہیں، پاکستان میں بدامنی پھیلاتے ہیں، معصوم پاکستانیوں کو مرواتے ہیں، اور مجید بریگیڈ تو ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ دو آگے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے ہربیار اور زامران سے، اور ان کے لیے ان کا کلا کما جو ہے پاک فوج کر رہی ہے الحمدللہ، اور آنے والے دنوں میں ان لوگوں کی مشکلات میں اضافہ میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اب ان کی فنڈنگ ان کو پرووائڈ کرنا اور ان کو لاجسٹکس پرووائڈ کرنا اب جو امریکی پابندیوں کے بعد ہندوستان کے لیے کرنا خاصا مشکل ہوگا، اور ان سے وابستہ تمام لوگوں کو الحمدللہ اب عالمی دہشت گرد تصور کیا جائے گا۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بہت سے لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت بہت خراب ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کا وزن کم ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جناب غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں بظاہر چیخو پکار ہیں، لٹ گئے، پٹ گئے، مر گئے۔ ویسے تو ایک طرف یہ چورن بیچا جاتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، عمران خان نے بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، دوسری طرف ہر روز جناب کہتے ہیں کہ قید و بند کی صورتیں ہو رہی ہیں، بڑا غیر انسانی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، مٹی والا پانی دیا جا رہا ہے، حالانکہ خان صاحب کو نہ مٹی والا پانی تو مل نہیں رہا، اب بجلی فراوانی کے ساتھ ان کے سیل کے اندر جو ہے وہ مل رہی ہے، بیٹوں سے ان کی بات کروائی جاتی ہے، ٹیلی ویژن چینلز جو ہے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز وہ دیکھ رہے ہیں، دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی مرغا اور دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن جو ہے وہ کھاتے ہیں، لسی کا بھی جو ہے وہ کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، اور ویسے بھی برسات کے موسم میں لوگ لسی سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو چانسلر صاحب ہیں ڈیالہ کے، وہ لسی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں کہ جی وہ تقریباً کلو سے زیادہ دہی تو وہ صبح جناب مارننگ بریک فاسٹ میں کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے جی ان کو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی صحت خراب نہیں ہے،
کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو صرف کان کا ایک انفیکشن ضرور ہوا تھا اور کان کا پرابلم ان کو یقینی طور پر ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا پرابلم ہے اور وہ پرابلم بڑھ چکا ہے۔ لیکن اب عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیئرنگ، جو آپ کی سماعت کی جو ابلٹیز ہوتی ہیں، اس پر اثر پڑتا ہے۔ انفیکشنز اگر کبھی ہو اور آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں تو آپ کا جو بیماری ہے، وہ مرض جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کان کا مسئلہ یقینی طور پر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہے، اور ان کو بھی میرے خیال سے صرف ایک کان سے ہیئرنگ کا ایشو ہے، دوسرے کان بھی ان کا جو ہے نا پرفیکٹلی فائن ہے۔ لہٰذا اس کو بھی خیر ڈینائی کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے، علیمہ خان صاحبہ نے۔ وہ کہتے تھے جی میں نے یہ بات کی ہے، تو اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے، تو پھر کیونکہ وہ کبھی مجھے میرے سے متعلق غیر مناسب لفظ علیمہ خان صاحبہ استعمال کرتی تھی، لیکن آج الحمدللہ شیر افضل مروت وہی الفاظ علیمہ خان صاحبہ کے سے متعلق استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے جو شیر شاہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے اندر ان کا نام نہیں آ سکا۔ 9 مئی کے اندر وہ یقینی طور پر ملوث تھے، جناح ہاؤس حملے میں وہ ملوث تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی طاقت ان کو بچا رہی ہے۔ وہ پاکستان سے باہر بھی گئے، پاکستان واپس بھی آئے، لیکن کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کا نام سٹاپ لسٹ میں یا PINL لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ حسان نیازی کو تو 10 سال سزا، لیکن شیر شاہ جو کہ علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، ان کو کوئی انگلی تک نہیں لگا رہا؟ تو یہ اٹ سیلف جو ہے یہ اپنے اندر ہی یہ جواب دے رہا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے کو کیوں نہیں ٹچ کیا جاتا۔ اچھا جی، علیمہ خان صاحبہ کو چھوڑے نا، اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو اصل خبر ہے اس میں کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ایک درخواست لے کر آ رہے ہیں۔ اس درخواست سے پہلے جو گراؤنڈ بنائی گئی کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بہت ڈکلائن ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کا وزن کم ہو چکا ہے، عمران خان صاحب لٹ گئے، پٹ گئے، مر گئے، اور یہ جناب بنیادی بات یہ تھی کہ یہ اپلیکیشن آنی تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ گراؤنڈ ورک کیا اور پہلے سے یہ شور بچانا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ جو ہے صحت بہت خراب ہو چکی ہے۔ حقیقت میں عمران خان صاحب کی صحت کوئی خراب نہیں ہے، لیکن اب علی مین گنڈا پور جو درخواست لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے گراؤنڈ بنانے کے بعد اب یہ اپلیکیشن جائے گی اور کہا جائے گا جی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خاصے جو ہے وہ ان کی ہیلتھ ڈپریشیٹ ہو گئی ہے۔ یہ بیسکلی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی جو میں سوچ رہا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی وہ اب تنگ آ چکے ہیں جیل کے اندر اور وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں ہاسپٹل میں، یا دوسری بات یہ ہے کہ کہیں گے جی عمران خان ڈٹ گیا اور عمران خان صاحب نے جناب ہاسپٹل جانے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کی صحت خراب نہیں ہے۔ میں کوئی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہے، ماں سوائے ان کو جو کان کی ہیئرنگ کا پرابلم ہے وہ ان کو پرابلم ہے۔ ایک زمانے میں ان کو پائلز کا پرابلم تھا، مجھے یاد ہے کہ عدالت میں پیش ہونا تھا تو انہوں نے بتا دیا تھا جی کہ مجھے پائلز ہو چکی ہے اور میں عدالت پیش نہیں ہو سکتا، لیکن پھر وہ پائلز کے تمام مسائل وغیرہ ان کے ٹھیک ہو گئے۔ لیکن بہرحال جی یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی صحت جو ہے وہ بالکل تندرست ہے، وہ صحت یاب ہیں، وہ کھانا پینا ان کا جو ہے ایکسرسائز وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ روٹین کے مطابق ہے۔ لیکن اب یہ کیا پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ یہ ایک ڈیڈ ہارس کو زندہ رکھنے کے لیے، خبروں میں رکھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو یعنی اب وہ تنگ پڑ جانا ان کا، اور وہ کہیں جی کہ اب میں یہاں سے جیل سے نکلوں یا ہاسپٹل پہنچوں، تو یہ ایک دوسری اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب اگر ہاسپٹل میں چلے جائیں تو پھر اڈیالہ کے چانسلر کا عہدہ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے، یہ عہدہ انہیں کے پاس ہی رہے گا۔ اگر وہ ہاسپٹل ان کو بھیجا بھی جائے اگر صحت خراب ہے تو، ان کیس ویسے تو ہے نہیں، لیکن اگر ان کیس خدا نخواستہ فیوچر میں اگر ان کی صحت خراب ہوتی ہے تو وہ ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے، واپس انہوں نے جو ہے وہ چانسلر کے عہدے پر ہی فائز رہنا ہے۔ یہ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بڑی خوشائند خبر ہے کہ مارکہ حق کی جو کامیابی پاکستان نے سمیٹی اور دنیا میں پاکستان کا جو نام روشن ہوا، اس کو یعنی یہ 14 اگست جو آ رہی ہے اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ 13 اور 14 اگست کی جو شب ہے، درمیانی شب، اس کو، اور 14 اگست کو پھر تقریبات ہیں، اور یہ تقریبات جو ہے یہ بڑی ضروری ہیں۔ زندہ قومیں اپنی وکٹریز کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، زندہ قومیں اپنی کامیابی پر جشن مناتی ہیں، اور ہم یہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ جو ہے جشن منائیں گے، اور یہ جشن جو ہے وہ 13 اور 14 اگست کو ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ پرزے جو ہے نکال رہی تھی 14 اگست کے حوالے سے، تو بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ وہ جو قوم کو خوشی حاصل ہوئی ہے مارکہ حق کی، اور جو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے،
اس کے رنگ میں بھنگ ڈالنا جو ہے نا، یہ نہ ڈالیں تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. تو ان کے پاس بنیادی طور پر سیاسی طور پر تو اب اپنا پولیٹیکل کیپٹل یہ بہت لوز کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. جیسے انہوں نے 5 اگست کی کال دی اور جس طریقے سے وہ برے طریقے سے فلاپ ہوئی، اس کے بعد ہزیمت کو چھپانے کے لیے اور دنیا کے سامنے اپنی جعلی مقبولیت کا بھرم قائم کرنے کے لیے یہ 13 اور 14 اگست کو جو ہے اپنی احتجاج کی تحریک کا اعلان کیا انہوں نے. حالانکہ 13 اور 14 اگست کی جو دن ہے یہ پاکستان کے آزادی کے دن ہے، یہ یوم آزادی ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے جشن کے دن ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے عید کا دن ہے. لیکن ہر سال پاکستانی جو ہے وہ ویسے ہی 13 اور 14 اگست کو آدھا پاکستان سڑکوں کے اوپر آیا ہوتا ہے، بالخصوص جو ہمارے نوجوان. لیکن ایسے موقع کے اوپر یہ اپنی احتجاج کی جو تحریک کا جو اعلان کر رہے ہیں، جو اپنی کال دی ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر یہ آزادی کی سیلیبریشن کی جو ایک خوشی ہے اس کو پھیکا کرنے کے لیے جو ہے یہ ایفرٹ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ہر وہ کام کرنا جو پاکستان کے وقار کو مجروح کرے، ہر وہ کام کرنا جو پاکستانیوں کی خوشیوں کو جو ہے وہ ماند کرے، یہ اس جماعت نے اپنے وتیرہ بنا لی ہے، جو کہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. بارہ جی، میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ پاکستان کو مارکہ حق کے بعد جو کامیابی ملی ہے، جس طریقے سے برسلز میں گزشتہ روز جو ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک جاندار خطاب کیا، جس طرح وہ ہندوستان کے اوپر گرجے پھرسے، جس طرح وہ ہندوستان کے حوالے سے انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا، جس طرح انہوں نے پاکستان کے دفاع اور پاکستان کے دفاع کے حوالے سے پاک فوج کی جو عزم ہے اس کا اظہار کیا، جس کے بعد برسلز کے اندر جتنے بھی جو کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی کے لوگ تھے جو وہ ان کا خطاب سنا، وہ بڑے پرجوش ہوئے اینڈ دے لوڈ اٹ. اور ویسے بھی حافظ صاحب جو ہے وہ کمال مہارت رکھتے ہیں خطاب کرنے میں، ایک بہترین مقرر ہیں. تو انہوں نے نہ صرف اپنے پاکستانیوں کا لو گرمایا بلکہ اپنا ایک جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، وہاں پر، اور بالخصوص ایون کہ یہاں پر UAE اور جو گلف کنٹریز ہیں سعودی عرب میں بھی پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں ہمارے حافظ صاحب. اور اللہ تعالیٰ یہ کامیابیاں پاکستان کو مزید نصیب کرے جی. یہی آج کے اپڈیٹس ہیں. کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.